محدثین دی بارگاہ عالیہ وچ وجنا پوسی مفسرین دی بارگاہ عالیہ دے اندر وجنا پوسی سانو دسو کہ اللہ نے کہ کو کتنا فضیلت کہ کو کتنا منصب کہ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے جناب سب تو پہلے علامہ امام شرف الدین بوصیری سن لائے آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ لوگوں اللہ نے آمنہ دلال دی زہرا دے بابے دی شان دی حد اللہ نے نبیہ دے امام دی شان دی موقری حد رکھی کوئی نہیں ہے اللہ نے میرے آقا و مولا پاک زہرا پاک دے پاک بابے حسنین کریمین طیبین طاہرین طیرین منورین محترین منورین دے پاک نامے کو جو منصب عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے سادے نبی کو عطا فرمایا ہے یہ اونچیاں شان کیا کوئی کو نہیں عطا فرمایا کیونکہ سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا آدم پاک علی نبینا علیہ السلام نے اللہ سونے کی بارگاہ کے عالیہ میں عرض کی دیئے اللہ سونے میری مناجات قبول فرما اللہ سونے میری توبہ قبول فرما یا اللہ دیکھو واسطہ سونے محمد عربی پاک کا میری توبہ کو قبول فرما اللہ سونے نے فرمایا اے آدم توبہ تے قبول فرماوا لیکن ایک دس میرے محمد دی پہچان کی میں تھئیے میرے محمد کو کی میں پہچانی آئے آدم نے عرض کی دیئے اللہ سوڑیا جڑے ملے تو میری روح کو جلا میرے جسم دے اندر پھونکی آئی میں عرشہ پر نظر اٹھا کے دکھا عرشہ میں لکھیا اللہ محمد رسول اللہ نے جناب آدم کی توبہ قبول فرمائی ہے میرے نبی دی وجہ دنال اللہ نے جناب نوح دی کشتی کو کنارے لائی آئے میرے نبی پاک دی وجہ دنال اللہ نے جناب موسیٰ دنال کلام فرمایا ہے تے وجہ میرا نبی ہے اللہ نے جناب عیسیٰ پاک کو شانہ عطا فرمایا ہے تے وجہ آمنہ دلال ہے اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرا نبی میرا پاک نبی زہرا دا پاک بابا او نبی ہے جڑا اجے دنیا تے جلوہ کرنی نہیں ہویا جڑا اجے دنیا تے آیا ہی نہیں ہے میرے نبی دے قصیدے یہودی بھی پڑھ دے بیٹھے میرے نبی دے ترانے جناب عیسائی علماء بھی گا دے بیٹھے میرے نبی پاک دیا شانہ انبیاء بھی بیان پائے کریں اللہ دا قرآن خالق کائنات نے اعلان فرمایا جناب عیسیٰ پاک دی کچاری ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ اج میرا نبی آیا ہی نہیں ہے اج زہرا دا بابا آیا ہی نہیں ہے انبیاء میرے نبی دیاں بشارتہ پہلے پہلے دینے نبی میرے نبی پاک دیاں بشارتہ اپنی قوموں کو اپنی امتیاں کو اپنے لوگوں کو پہلے بیٹھے دینے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے میں ملک یمن گیا یمن دے اندر میری ایک جناب عیسائی عالم دے نام ملاقات ہوئی ہے جدی عمر 400 سال کو 10 سال سامائی حضرت ابو بکر پاک فرمینے اوہ کو سنی آئے آدھے مسلو کا تیرا نام کیا ہے میں اپنا نام نسی آئے آدھے مکہ تو آیا ہے میں آکھیا مکہ تو آیا آدھے قبیلہ قریش دے نال تعلق رکھنا ہے میں آکھیا ہاں قبیلہ قریش دے نال تعلق رکھنا آدھے قبیلہ بنو تیم دا سردار ہے میں آکھیا قبیلہ بنو تیم دا سردار آدھے
تیرے ایک خوشخبری سنینا، تیرے ایک جناب بشارت دینا، تیرے ایک نصیحت کرینا. ایک زمانہ قریب آمن والا ہے، وہ زمانے دے اندر ایک اللہ دا نبی آمن والا ہے، ایک اللہ دا رسول آمن والا ہے. جس وقت او نبی اعلان نبوت فرماوے، اے ابو بکر سب تو پہلے بنی ہوں نبی دا کلمہ پڑھی، سب تو پہلے بنی ہوں دا آخیا منی، سب تو پہلے بنی ہوں دی گال دی تصدیق کریں. ابو بکر پاک فرمائن میں آخیا ہے او نبی دیا کچھ نشانیاں کنے، او نبی کیوں جیاں سی، او رسول کیوں جیاں سی. عیسائی عالمہ دے ابو بکر او دی پہلی نشانی اے ہے، او دی سلف بڑی سونی ہو سی، او دا چہرہ بڑا سونا ہو سی، او دی چال بڑی سونی ہو سی، او دی گفتار بڑی سونی ہو سی، او دا کردار بڑا سونا ہو سی، او دا اخلاق بڑا آلات بڑا سونا ہو سی. ابو بکر پاک فرمانے میں کو ہو زمانے دا انتظار ریا، میں کو ہو ویلے دا انتظار ریا، بلکہ ویلا وہ آیا آمنہ پاک دے پاک لال نے پتھر پہ کھڑ کے اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ دا نبی آ، لوگوں میں اللہ دا رسول آ. اللہ نے میرے کو نبوت دا تاج عطا فرمایا ہے، میں نبوت دا تاج چھکا کے سجا کے آیا. اللہ نے میرے کو تاجدار ختم نبوت بنایا ہے. حضرت ابو بکر پاک فرمانے میں قریب کی بارگاہ عالیہ وچ حاضر ہویا، میں آکھیا اے عبداللہ دا شہزادہ، او جناب عبد المطلب دا پوترا، او ہاشمی شہزادہ تسا کون ہے؟ میرے قریب نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا آخری نبی ہوں، ابو بکر میں اللہ دا آخری رسول ہوں. ابو بکر آمین میں عرض کی دی ہے جو تسا اللہ دا نبی ہو، جو تسا اللہ دا آخری رسول ہو، اور کوئی نشانی سے عطا فرماؤ. میرے قریب نے فرمایا ابو بکر عیسائی عالم دے کول بھی سنایا ہے اجڑ دی نبوت دیا نشانیاں کھڑا منگدا ہے. ابو بکر کریم نے جناب دامن دے نال لپٹ کے جناب پورے عرب دے اندر جناب پر سر پیکار میدان دے اندر آ کے اعلان کیتا ہے تے ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ عتیبہ شیبہ خالد ولید سارے اکٹھے ہو کے آئے. آدھے ابو بکر بڑا سمجھدار تے بڑا سیانا ہے، پر فجائب دے فیصلے کرا والا بندہ ہے، جناب اعلیٰ قسم دا بزنس مین تے تاجر ہے، تے کو جھوٹے تے سچے دی پہچانی نہیں ہے. ابو بکر پاک نے فرمایا الحمدللہ میں کو جھوٹ دی بھی پہچان ہے، میں کو سچ دی بھی پہچان ہے. انہاں کیا بل محمد دے بارے کیا خیال ہے؟ آدھا محمد اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ دا سچا رسول ہے. ابو بکر پاک صدیق نے انہاں کو جواب دے کے فرمایا لوگوں جس دی نہ کوئی مثال سوڑا منا دلال، جس دی نہ کوئی مثال سوڑا منا دلال، جگو اللہ نے زمان سہرا دے بابے دے صدقے عطا فرمائی ہے. اللہ نے جگو صحت والی نعمت زہرا دے بابے دے صدقے عطا فرمائی ہے. سجاد کھڑا کر کے گواہی دے سی کہ میرے نبی دی نظیر ہی کوئی نہیں، میرے نبی دی مثل و مثال ہی کوئی نہیں ہے. لم یات نظیر کا فی نظر مثل کو نشد پیدا جالا، جس دی نہ کوئی مثال سوڑا منا دلال، جس دی نہ کوئی مثال سوڑا منا دلال. انہی مثال کی میں جن بارے اللہ نے جناب جنیا اکھا دا بھی ذکر قرآن نے اندر فرمایا، جنیا جد چہرے دا بھی ذکر اللہ نے فرمایا، جدی چال چلن حسن اخلاق دا ذکر اللہ نے قرآن نے اندر فرمایا. میں میرا نبی کیسا افضل الرسول ہے، میرا نبی کائنات میں جو کیسا کامل و اکمال ہے، میرا نبی او کامل و اکمال ہے کہ اگر میرا نبی نو دوران نماز چہرہ مبارک
آسمان وال بار بار اٹھاوے تے اللہ فرماوے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. گال اجڑ بھی اٹھائی کھڑی ہے. میرا نبی عظمت والا، میرا نبی شان والا ہوئے جن بارے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرا مطیب و طاہر نبی مٹھا مدنی سرکار او عظمت والا نبی ہے. اگر میرے نبی نو اللہ جناب معراج کراوے تے قرآن نبی دا سفر معراج کی بیان کرنا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. علامہ امام سیوطی لکھ دینے فرمانے نے لوگوں اللہ نے جتنے بھی نبیوں دنال خطاب فرمایا ہے، اللہ نے جتنے بھی رسولہ دنال خطاب فرمایا ہے، اللہ نے ہر ایک نبی کو انہیں نام دنال پکارے آئے. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے جناب یحییٰ کا ذکر فرمایا ہے، خطاب فرما کے آخیا فرمایا یا خذل کتاب بقوہ. اللہ نے جناب ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم کا نام پکار کے ذکر کیتا ہے، خطاب فرمایا ہے. اللہ نے جناب موسیٰ دنال خطاب فرمایا ہے، نام دنال خطاب فرمایا ہے. جناب عیسیٰ دنال اللہ نے خطاب فرمایا ہے، نام دنال خطاب فرمایا ہے. لیکن جڑے میرے باری آئیے آمنہ دلال نہیں، جڑے میرے باری آئیے نبیان دے امام دی، جڑے میرے باری آئیے تیرے میرے آقا دی، اللہ نے نام دنال نہیں پکاریا بلکہ فرمایا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ نے جڑوے محبوب دے نال خطاب فرمایا ہے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ نے جڑوے محبوب دے نال خطاب فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا سونے اللہ نے تسل کو اتنا شانہ عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرا نبی ہوئے جتنے زہرا دا بابا قدم رکھتا گیا ہے، اللہ اس زمین کو بھی اس کا عطا فرماتا گیا ہے، اللہ اس شہر کو بھی اس کا عطا فرماتا گیا ہے. اور محدثین دے کول پوچھ لائے، مفسرین دے کول پوچھ لائے اللہ نے شہر مکہ دی قسم کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا اس واسطے نہیں فرمائی کہ مکہ دے اندر صفا مروہ پہاڑیاں، مکہ دے اندر مزدلفہ، مکہ دے اندر مینا، مکہ دے اندر زمزم، مکہ دے اندر کعبہ، مکہ دے اندر جناب ابراہیم دیاں نشانیاں، مکہ دے اندر جناب اسماعیل دی نشانی. بلکہ اللہ نے مکہ دی قسم اس واسطے ارشاد فرمائی ہے کہ مکہ دے اندر مکہ دی سرزمین تے قبلی والے دے قدم مبارک لگے نے. اللہ نے فرمایا بالعصر محبوب تیرے سونے زمانے دی قسم. اللہ نے فرمایا اللہ نے سارے نبی کو او شاہ
قیامت تک کہیں کو مل سکتی ہیں ول میں کیویں میں آکھا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں قبلہ ظفر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اج روح بھی خوش ہو رہی ہونی ہے کہ اج میرے بال اج میرے تلامذہ اج سارے تربیت یافتہ دائیں بائیں شائع نہیں ہوئے کہ میں تربیت کرتے گئے اج ہوئی یاد بیٹھے ہیں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد ختم ہو گیا دلداریاں وفاداریاں دلداریاں جو سینے میں ٹھنڈ نہیں ہوگی تو سچا ہاتھ کھڑا کر کے پڑھنا پوسی دلداریاں وفاداریاں محمد ختم ہو گیا سرداریاں سرداریاں میں آمنہ دلال تو ختم ہو گیا مختاریاں میں آمنہ دلال تو ختم ہو گیا محمد رستے ہو گیا وہ جڑا نبی کا کلمہ پڑھے قد نصیب ہوگا جڑا کلمہ پڑھ کے آکے اور روزہ رسول سے نہیں جانا کعبے نیت کر کے بنو مدینے نہیں بننا امت خضر عمل نہیں بننا شرک جاتے نہ جائے تھے میں آکھے ایک کلمہ پڑھ والا بد نصیب ہے دوجا کلمہ پڑھ والا کرے بھی دنداج دار جڑا گئے اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے ایک کلمہ پڑھ والا بد نصیب آگئے روزہ رسول سے نہیں بننا یا کلمہ پڑھ والا فقیر جڑے مل کی آئے تو اٹھائیوں کھڑا آتا ہے ساکہ سبز محل دے رب ریسو کے کہنا کرو بابا ولا سجوے سو کے کہنا ساکہ سبز محل دے رب ریسو کے کہنا کرو بابا ولا سجوے سو کے کہنا ایک کلمہ پڑھنے والے برباد نے آکھیا انہیں آکھا روزہ رسول مضمون نہیں کرنا مسجد نبوی میں نیت کر کے بچو یا کعبے میں نیت کر کے بچو کہ مجھے شجاعت بھی دھرتی پہ جناب نجدیت کے پر خرچے اڑانے والا جناب کلا کما کر والا انہیں آکھیا ہے تو نبی نے شہر نگال کر لائے تو روزہ رسول نگال کر لائے آیا بچہ ڈالے بہارا کو مدینہ یاد آتا ہے جلانے بہارا کو مدینہ سارے پڑھنا چاہیے نہیں کم از کم بس میں اظہر دے طلبانوں ضرور پڑھنا چاہیے جلانے بہارا کو مدینہ یاد آتا ہے ایک کلمہ پڑھا والے نے آکھیا ہے نبی
دی آمد دے خوشی کیوں منے دے ہو نبی دی جلوہ گری دلائی کیوں کرے دے ہو دریا کیوں سجے دے ہو کمکمے کیوں لاتے ہو ترکامہ کیوں سجے دے ہو مسیطہ کیوں سجے دے ہو مجھے کلمہ پڑھوانے نے جواب دیتا کیونکہ اس واسطے خوشی منے دیا ان کی مہد میں دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں رہا دیے ہیں ایک کلمہ پڑھنے بدبخت نے آکھیا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کا کسی چیز پر اختیار کنٹرول نہیں ہے تجھے کلمہ پڑھنے نے جواب دے کے آکھیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ ہے تمہیں نہیں میرا تیرا ایک کلمہ پڑھنے نے آکھیا انہاں آکھیا معاذ اللہ تسا نبی دی شان رب دی شان کو بڑا چھوڑے دے ہو تینوں جے کلمہ پڑھنے نے آکھیا انہیں آکھیا تو آگئے کہ نبی دی شان کو بڑھے ہو اس نبی دی شان کو بڑھانے والے کونا اللہ نے فرمایا بل آخرت خیر لک من الاولی ہر سورج غروب ہونے والا ہر سورج غروب ہونے والا ڈوبن والا سونے ہر دن وچ ہر رات وچ تیری شان سے تیرے مقام کو رسوں انہیں کہ آمد کو رسوں اصل نبی نال پیار کیوں کرنے ہیں کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے کلے کو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے پتن میں خجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی کہاں تمہارے لیے اشارہ سے چاہت چیئے دیا تمہیں ہوئے خور کو پھیرے دیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ بابو کہاں تمہارے لیے صفی و نجی خلیل و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے سباب و چلے کہ باغ و کھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو ملے نگاہ کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے میں اگر انتہائی مقامہ چاہ تو آدھا جناب نبی نبی کیوں کرنے ہو اصاب اندر